اگر آپ اس ایک آیت کو سمجھ لیں تو آپ کے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ یہ آیت آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں، ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کسی اور طرح کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے استغفار کے ساتھ اپنے ذکر کو جوڑ دیا کہ جو بندہ جب ذکر کرتا ہے اس کے بعد جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ سنیے آگے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معافی دے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی معافی دے؟ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ہمیں اللہ ہی سے معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ تو جب ہم نے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، معافی طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہم نے اعتراف کرنا ہے اللہ کے سامنے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کون ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو، روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ اللہ کے سامنے معافی کر کے سوئیں، معافی مانگ کے سوئیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے سوئیں۔ اور پھر اس آیت جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا ہی خوبصورت آیت ہے کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ ایک گناہ کرتے تھے، آپ نے توبہ کی، پھر وہ گناہ ہو گیا، پھر آپ نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر آپ نے توبہ کی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے وہ توبہ کرتے کرتے اس توبہ کو یقینی بنا لیا۔ یقینی بنانے کا مطلب کہ پھر آپ نے وہ والا گناہ پکا چھوڑ دیا، اس کی معافی ہمیشہ کے لیے مانگ لی، آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے گناہ کو نیکیوں میں ڈال دو۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرشتے نے لکھا ہے نا آپ کا گناہ، پھر اس کو آپ کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، اصل زندگی یہی ہے، لذت جو اس میں ہے نا، نیکی میں، وہ گناہ میں نہیں ہے۔ گناہ کی جو لذت ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے، جب جیسے گناہ آپ کا ختم ہوا چلے گئے۔ نیکی کی لذت جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے اور آپ کو سکون دینے والی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو قرآن پاک سے 2 آیات سنائی اور ان کی ٹرانسلیشن بھی سنائی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کا مطالعہ بھی کریں، ان کو ضرور پڑھیں اور ان پر ضرور عمل کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے کہ جو بندہ اس کی زمین پر اس کے دیے ہوئے جسم، اس کی دی ہوئی آنکھیں، اس کے دیے ہوئے ہاتھ، ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، جو ہم کھاتے ہیں ہمیں اللہ دیتا ہے، پھر بھی اگر کوئی بندہ، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کرتے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے
گناہ ایک مرتبہ لکھ لیا گیا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم پھر اسے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں جو بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی پکی پکی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔